دو باتیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کی اور حکومت کی نیگوسیشن شروع ہونے پر جو نثار عباسی صاحب نے بھی کہا، وہ بھی ہم پوچھ رہے تھے پی ٹی آئی سے اور خرم دستگیر صاحب سے. اس کے بعد چلیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، جو انہوں نے ایک اندر سے انسٹرکشن دی، لیکن پارٹی نے جو خبریں کہ پارٹی نے اس سے اگری نہیں کیا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی ویری کوئکلی ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں جو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، ایک تو انسٹرکشنز جو آئی ہیں نا خان صاحب کی، ایسا نہیں ہے کہ اس سے ایگری نہیں کیا. بنیادی طور پہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن پہ ابھی سٹے ہوا ہے. پشاور ہائی کورٹ عمر ایوب صاحب نے اپروچ کیا. جب تک تو یہ اسٹیٹس کو رہتا ہے تب تک ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. اگر عمر ایوب صاحب کے حق میں ہوگی، ریٹ ڈیسائیڈ ہوگی، تو آٹومیٹکلی ان کی پوزیشن ریسٹور ہو جائے گی. اگر ان کے ہاں جی، اور اگر نہیں ڈیسائیڈ ہوتا تو پھر خان صاحب کی انسٹرکشنز امپلیمنٹ ہوں گی. اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے 4-6 جتنے لگ جائیں، آپ بغیر اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں. دیکھیں ابھی آئینی دیکھیں ضرورت پڑنی کس چیز کے تو لیے. عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا جب انہوں نے اندر سے کہا کہ ان کو علی جو نہیں، یہ انسٹرکشنز کنوے کرنے میں شاید جو ہے نا یہ گیپ آیا. بنیادی طور کس پہ نے کنوے کیا انہیں؟ پہلے دیکھیں، انہیں علی بخاری صاحب نے کنوے کی سلمان راجہ صاحب کو. سلمان راجہ صاحب نے یہ پہلے نیوز بریک کی تھی سپریم کورٹ کے باہر. اگلے دن جو پریس کانفرنس جس کو آپ نے دکھائے، اس میں انہوں نے یہ کلیریفائی کیا یہ والا سارا پارٹ. نہیں، یہ میں بس یہ سمجھنا چاہتی. آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو پوری بات شاید کنوے نہیں، پوری بات مطلب میڈیا اوور آل کنوے کرنے میں شاید یہ اچھا، ہمیں میڈیا نے کنوے نہیں کیا. ٹھیک. تو عمران خان صاحب کو جب اندر بتایا تھا کہ یہ مطلب ابھی اسٹے ملا ہوا ہے اور اس پہ گوئنگ ٹو کورٹ، لیکن انہوں نے پھر بھی اچکزئی صاحب کا نام دیا، اس لیے وہ میں پوچھ رہی ہوں. وہ دیکھیں اس کی لاجک ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں تحریک آئین تحفظ پاکستان نے ایک کنونشن کیا، انہوں کا اعلانیہ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں انہوں نے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی. خان صاحب کے ریسنٹ ٹویٹس میں بھی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہے. تو وہ دونوں چیزیں آپس میں ریزونیٹ کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے چوائس سوچ سمجھ کے کی ہے. اچھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے وقت سے پہلے کہہ دیا ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں وقت سے پہلے کہہ دیا ہے. تو پی ٹی آئی از اوکے وداؤٹ این اپوزیشن لیڈر جب تک کہ فیصلہ نہیں آتا. ظاہری بات ہے، دیکھیں اپوزیشن لیڈر کی تو پوزیشن سیریمونیل ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، سیریمونیل ہے. ظاہری بات ہے، ضرورت کب پڑے گی؟ جب انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نومینیٹ کرنا ہوگا تب بھی رول آئے گا. اچھا، تو یو آر اوکے ود اٹ. ویری کوئک کامنٹ آن دس دستگیر صاحب اف یو ہیو اینی. جی، میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. باقافات عمل ہے کہ جس شخص کی کا ٹھٹھا اڑایا تھا بانی چیئرمین نے 2014 کے دھرنے کے دوران، سر پر چادر پہن کر اچکزئی صاحب کو متون کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر سٹیج پر، آج انہوں نے خود اس کو نامینیٹ کیا ہے. یہاں بھی یہ بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جمہوریت میں کبھی بھی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ پھر بعد میں آپ کو اس طرح کی جو فیصلے جب آپ کرتے ہیں تو اس وقت جب آپ بہت آگے گئے اور آپ نے یعنی ان کو وہ بڑے معزز آدمی ہیں اور بڑے سینئر سیاستدان ہیں اس ملک کے، لیکن اس وقت تو یہی تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ خان صاحب کی چھری کے نیچے تھا. تو لہذا یہاں جو اچکزئی صاحب کا آنا یہ بھی جمہوریت کی بہتری کی علامت ہے، کیونکہ اس سے جو ہے میری نظر میں اپوزیشن کی سیاست میں تشدد کا عنصر کم ہوگا اور آئینی طور پر ہم ایک دوسرے سے بہتر طور پر بات کر سکیں. تو آپ اپنی پارٹی کو کہیں گے کہ ووٹ دیں ان کے لیے اگر ان کو کھڑا کر دیا جائے؟ اور ویسے مکافات عمل سے تو بھری ہوئی ہے پاکستان کی سیاست. کون کس کو کل کا پیٹ پھاڑوں، کون کہ کس کو پھینکوں. آئے نا، صحیح بات ہے. ایبسلیوٹلی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آئی ایگری ود یو. مطلب اٹس آل اراؤنڈ اور سبق یہ سیکھنا چاہیے. اچھا جی، یہ ذرا بتائیے گا کہ جو ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، خرم دستگیر صاحب، یہ آپ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگلے مہینے سے بات چیت شروع ہوگی حکومت کی اور پی ٹی آئی کی؟ جی، اگر تو آئینی معاملات پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ تیار ہیں آئین پر، اور جو اگر قانون سازی کرنی ہے، اگر 12 سال کی خیبر پختونخوا میں حکومت کے بعد ان کے پاس کوئی تجاویز ہیں کہ ہم دہشت گردی سے کیسے لڑ سکتے ہیں بہتر طریقے سے، ہم کس طرح، اگر انہوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں، کوئی سروس ڈیلیوری کی ہے پاکستان کے عوام کو، ہم ان سب پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ جب تک اس پہ
باہمی احترام نہیں ہوگا. ضرور ان کا دعویٰ ہے اور 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے 31% ووٹ ان کو دیے, لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس 31% کا احترام کیا جائے پھر ضروری یہ ہے کہ جو 69% ووٹ انہیں نہیں ملے اس کا بھی احترام کریں, جو مینڈیٹ دوسری جماعتوں کو عوام نے دیا اس کا بھی احترام کریں. اگر یہ اسی وہی گردان کرتے جائیں گے کہ نہیں ہم یہ مینڈیٹ نہیں مانتے اور یہ ایسے تھا ویسے تھا, تو اگر تو یہ سنجیدہ ہے پاکستان کے عوام کی فلاح اور ان کو ڈیلیور کرنے میں, تو ہم بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے اور ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بات ہے احترام لفظوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دل سے ہم سمجھ جائیں کہ ہم سب نے غلطیاں کی ہیں تو رستہ نکل آئے گا, مگر دیکھیں ہم ماننے کوئی تیار نہیں ہے. جو اقتدار میں ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا وقت گزر رہا ہے, ٹھیک ہے دوسرے کو میں جتنا دبا لوں. کیا آج نہیں دبایا جا رہا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کو؟ سزاؤں کی مطلب آپ کے سامنے لسٹ ہے. مطلب 8 فروری کا تو الیکشن چھوڑ دیں, 95 سیٹوں کے ساتھ ہم نے اس ایوان میں قدم رکھا تھا, آج ہم 76 پہ کھڑے ہیں. اوپر کے 18 نمبر کون کھا گیا ہے سب کو پتہ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ٹیبل جب ٹرن ہوں گے تو باتیں بدل جائیں گی, اور باتیں بدل جائیں گی اور ایکشنز جو بیٹھے گا مین ٹیبل پہ اس نے لگتا ہے وہی کرنا ہے جو آج مین ٹیبل والے کریں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے نیگوسیشنز کا آپ کے پاس کیا ہے اس وقت, کیا پوزیشن ہے پارٹی کی؟ جو انصار عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نیگوسیشنز ہونے لگی ہیں ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن پہ, از اٹ اے فیکٹ؟ دیکھیں بات ہے جو میں نے بات کی کہ تحریک تفویض آئین پاکستان والے چینل سے اگر کچھ چل پڑتا ہے تو چلے گا, ادروائز دیکھیں عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹائم گزر چکا ہے. کیا مطلب پاکستان والے چینل سے؟ دیکھیں تحریک تفویض آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے پورا اعلانیہ جاری کیا کہ ان نکات پہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ہو, اور اس میں یہ ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بھی بات تھی, 26ویں آئینی ترمیم, وہ سب ساری ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کوئی ابھی اس پہ کوئی ہوا ہے, کچھ حرکت ہوئی ہے, کوئی مطلب کہ بات آگے بڑھی ہے؟ پارٹی کے اندر اس طرح کی کوئی نہیں بات ہے کہ اگر کہیں کہ جو ہمارے ایلائز کے ساتھ بیٹھ کے ضرور اس چیز پہ بات ہو رہی ہے, مگر پارٹی کے اندر یہ نہیں فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی نیگوشیٹ کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب کی کیٹیگوریکل انسٹرکشنز ہے وہی فالو ہو رہی ہیں. یعنی کہ گنڈا پور صاحب وغیرہ کوئی نہیں نیگوسیشن؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ نیگوسیشن تو چلتے نہیں. دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں ملنا, دوسرے فورمز میں ملنا, وہ تو ایک نیچرل ہے, ٹھیک, لیکن ایز سچ کوئی نیگوسیشنز نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. نہیں فائنل کامنٹ خرم دستگیر صاحب, کوئک بریف. جی فائنل کامنٹس یہی ہیں کہ یہ جو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کرنا, اس کا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اور ان کے پاس 12 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے, اس پر فوکس کریں اور پاکستان کے عوام کی فلاح اور ان کی ڈیلیوری میں اگر یہ سمجھتے ہیں تو اس پر کرٹیسائز کریں, ضرور کریں. لیکن اگر سارا فوکس یہی ہے کہ جی ہم نے اپنے بانی چیئرمین کو نکالنا ہے اور آج کس کو ملنے دیا گیا اور کون نہیں ملا, اور یہ جو اب اڈیالہ کے باہر فال نکالی جا رہی ہے کس نے کس کو کہا, کیا کہا اور کس نے کس طرح کنوے نہیں کیا, اگر تو یہ سنجیدہ ہے تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. بہت سیریس ایشوز ہیں پاکستان کے سامنے, پاکستان کی سیکیورٹی کے, پاکستان کی گورننس کے, اور اگر ہمیں جو اصل میری ہمیشہ ان سے توقع تھی لیکن جو کبھی پوری نہیں ہوئی کہ یہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ بھئی پاکستان کو گورن کرنے کا کیا کوئی نیا اور بہتر طریقہ ہے, لیکن یہ اس پر بالکل فوکس نہیں ہے. ان کا فوکس یہی ہے کہ جی اس کو گرا دو, اس کو لے آؤ, اور اس سے بات نہیں کرنی اور اس سے بات کرنی. لیکن یہ بھی کچھ شاید بہت ہی مسائل میں نہیں گھرے ہوئے, اس کو اٹھا لو, اس کو بند کر دو, اس کو بند ہی رکھو. نہیں دیکھیے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں جب ہم, یہ اپوزیشن کی جماعت ہے قابل احترام ہے, لیکن 12 سال سے ایک صوبے میں ان کی تیسری حکومت اس وقت چل رہی ہے. کیا اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کیا اس سے کوئی انسائٹس نہیں شیئر کرنے کے لیے جناب یہاں یہ والا کام کریں گے؟ ہم تو جب بھی ہم نے سنا ہے, اور ابھی یہ آپ نے فلڈ سے آغاز کیا تھا اس پروگرام کا, ہم تو یہی سنتے ہیں کہ جس صوبے میں ان کی 12 سال سے حکومت ہے وہاں سب سے زیادہ تباہی دیکھنے میں آئی ہے, کیونکہ وہاں کوئی انتظامات نہیں کیے گئے فلڈ کے لیے. دیکھیں سیکھنے والا وہ جو یہ سکھانا چاہتے ہیں وہ چینی اسکینڈل, وہ چیزیں دیکھیں وہ ہم نے 12-13 سال میں نہیں سیکھی. چلیں جی اب کیا کریں ناظرین, یہ ہم نے ایک ڈسکشن تھی پولیٹیکل. بہرحال all is not well clearly on the political front.